بھی منشیات کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے کھڑے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ منشیات کا دھندا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اسی بیچ اگر مولانا محمد مقبول آخری صاحب کی بات کریں گے، وہ بھی اپنے خطبے میں کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو لے کر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں لوگوں سے یہی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پر خاص دھیان دیا جائے۔ آج ہم سنگم میں ہیں اور سنگم میں مقبول آخری صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ کچھ منٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے آخری صاحب کی کیا میسیج ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مقبول صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے گلستان میں۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ اکثر بیشتر جب بھی ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ اس منشیات کو لے کر آپ کافی زیادہ سنجیدہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ بٹکے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بس میں یہی کہوں گا، ہمارے ایک مربی، ہمارے ایک بزرگ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، یتوا و حال چونگ کس زالے تلکن زالس علم تیدین، یتوا و حال چونگ کس زالے تلکن زالس علم تیدین، پر کت تروت پزی کت مالے سورے دین شس الف لام میم۔ یہ ہمارے بزرگوں کے ارشادات ہیں، اور اس سے پہلے یہ قرآن کی آیات میں آیا ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بلکہ تقریباً ہر وقت اس بات کو ذہن نشین رکھا ہے کہ ماں باپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، میں بھی اسی سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوسائٹی ہماری، مدرسے ہمارے، میڈیا، پولیس وغیرہ اور مبلغین حضرات، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم مل جل کر یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ متحد ہو کر، چاہے اس میں کوئی ہندو ہمارا ساتھی ہو، کوئی سکھ ساتھی ہو، بچے تو سب ہم، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی فکر کا آدمی ہو، اور بچے سب ہمارے ہیں، کہ اللہ پاک جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر، نہ کہ رحمت للمسلمین بنا کر۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہماری سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ کسی اور بھی کسی بھی سوسائٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی گھرانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے۔ اور پوری انسانیت کو بچانے کے لیے جو آج یہاں پر ڈی پی ایس سنگم میں سیمینار منعقد ہو رہا ہے، یہ بہت اہم ایک ذمہ داری نبھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا اپنے طور سے کوشش کر رہا ہے، میں ان کی سراہنا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس میں خاموش نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے اور مزید آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اور مبلغین حضرات اگر آپسی سرپٹول کے بجائے کو اسی پر زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے لیے مبلغین پہ آپ نے خود ذکر کیا، حالانکہ یہ ذکر مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن کافی اچھا لگا کہ آپ سے سن کے جمعہ کے روز خطبہ، اور خطبے پہ ہر کسی کی نظر ہوتی ہے، لیکن شاید ان چیزوں پہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سارے لوگ تو سارے لوگ تو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نظر انداز کرتا ہو۔ اگر آپ میرے ساتھ، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے، میں صرف اللہ کا واسطہ دے کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطبات میں اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ زبردست اہمیت اس چیز کی، جیسے فرائض کے بارے میں، سنن کے بارے میں، نوافل کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری صاحب، چونکہ ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جو آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ ہمارے بچے جو ہے بٹکے ہوئے ہیں، نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کچھ دے دیجئے آپ، یعنی کہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ایک بار ہمارے گھر تشریف لائے، شاید وہ سدھر جائے۔ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے کوئی سدھرتا نہیں ہے؟ اگر آپ کو سدھار لانا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ بالکل، اگر اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کو ہم سب کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک کا مسئلہ نہیں کہ جھاڑ پھونک سے کوئی شراب چھوڑے یا چرس چھوڑے۔ جھاڑ پھونک کا ہدایت ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، وہ چاہے تو کسی کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، قانون استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو کر ضرور انشاءاللہ ہم اسے نجات پائیں گے۔ بالکل، ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ منشیات کا دھندا، یعنی کہ اب منشیات ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ لیکن مبلغین پر بھی مقصد جاب سے میں 5-10 منٹ سے چلا آخری صاحب نے زور دے کہا، چلو وہیں سال باس پانے لیٹ میں اس ڈرائیور
हाँ दोस्त में ड्राइवर है ना द्रास बगैर वक्त पर गैर द्रास वक्त पर अल्लाह